ایک بزرگ ہیں حضرت ابراہیم حربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بیٹا تھا، 11 سال کی اس کی عمر تھی، اور حافظ بھی تھا اور فقہ کا بھی جاننے والا تھا اور بہت ذہین تھا اور بہت فرما بردار تھا، لیکن اور یہ بزرگ ہیں، ولی اللہ ہیں، لیکن ان کے اس بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب جیسے ان کے اس بیٹے کا انتقال ہوا تو ایک دوسرے شخص جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے جو ہے وہ تعزیت کرنے کے لیے ان کے پاس چلا گیا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے وغیرہ وغیرہ، آپ صبر رکھیے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی میں نے باتیں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں تو اپنے اس بیٹے کی موت کا تمنا کر رہا تھا، متمنی تھا میں تو اس کا۔ یہ سن کر کے ان بزرگ نے جو تعزیت کرنے کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہو گئی، مطلب آپ عالم ہو کر کے ایسے بات کر رہے ہو، آپ کا ایک ذہین بیٹا تھا، فرما بردار تھا، فقہ جانتا تھا، حافظ قرآن بھی تھا، آپ اس کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہو، اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے حضرت ابراہیم حربی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت کا منظر برپا ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں قیامت برپا ہو گئی ہے اور پیاس کے مارے سب لوگ انتہا کو پہنچ گئی سب کی پیاس، اور بہت پریشان ہے، میں بھی بہت پریشان تھا، مجھے بھی بہت پیاس لگ رہی تھی۔ اتنے میں نے کچھ بچوں کو دیکھا کہ جن کے ہاتھوں میں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہاتھوں میں سب کے پیالے تھے، اور وہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ پانی پلا رہے تھے۔ میں ان کے پاس میں گیا، جا کر کے میں نے کہا کہ بھائی مجھے بھی پانی پلا دو۔ تو انہوں نے بچوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے والد نہیں ہیں۔ کہا کہ تم کون ہو، کس کو پانی پلا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہم وہ چھوٹے بچے ہیں جو بہت کم عمر کے اندر اپنی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے آئے، آج ہم اپنے والدین کو پانی پلا رہے ہیں۔ ہم جیسے ہی دیکھتے ہیں ہمارے والد تشریف لاتے ہیں تو ہم ان کی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم حربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اصل میں اس لیے میں تمنا کر رہا تھا، حالانکہ حافظ قرآن کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے، اور باقی اگر بچپن میں، بہرحال اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جن کی اولادیں بچپن میں گزر جاتی ہیں اس کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے، چھوٹے پن میں گزر جاتی ہیں اس کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے، کیونکہ اگر ہم روایات کو پڑھتے ہیں تو ہم کو مغفرت کی بشارتیں دیتی ہیں۔ ایک تو پروردگار عالم کی ایسے روایات ہیں، ہم پڑھتے ہیں جب روایات کے پروردگار عالم بخشش کا پروانہ دیتا ہے ان لوگوں کو کہ جن کا بیٹا یا جن کی بیٹی، جن کی اولاد اس نے بچپن میں چھین لی اور پھر اس کے اوپر وہ صبر کرتے ہیں، اگر وہ صبر کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بخش دیتا ہے اور قیامت کے ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ باقی جن کے بچے چھوٹے میں بچپن کے اندر ختم ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ شفاعت کا ذریعہ بنے گے اپنے ماں اور باپ کے لیے۔ اس لیے اگر کسی کا بچہ چلا گیا اس دنیا سے، جانا تو سب کو ہی تھا، لیکن اگر چلا گیا تو اس کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پروردگار عالم جو ہم کو ہماری ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کے اس کام کے اندر کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی ہی ہوگی۔ یہ دنیا تو ویسے ہی ٹیمپرری ہے، آپ کے بچے سے آپ کچھ دن کے لیے آپ بچھڑ گئے، یہ مان لیں کچھ سالوں کے لیے، قیامت کے دن آپ پھر مل جائیں گے اور ایک ساتھ میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ کتنا زیادہ ٹائم ہے ہمارے پاس اس دنیا کے اندر، ویسے ٹیمپرری لائف ہے یہ، تو ہم اگر اپنے بچوں سے یا اپنوں سے بچھڑتے بھی ہیں افسوس تو ہوتا ہے، لیکن ہم زیادہ عرصے کے لیے نہیں بچھڑتے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ وہ ہم سے پہلے چلے گئے، رحمت باللہ سر، ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے موقع پر نا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی گھر میں انتقال ہوا اور انتقال ہونے کے بعد میں وہ کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں یار بڑا برا ہوا تیرے ساتھ میں، اور یہ لوگ بھی اس طرح کے جملے بولتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کافر تک ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو میں ہی ملا تھا وغیرہ وغیرہ، اعتراض کرتے ہیں، بیٹے بھی گیا اور ایمان بھی گیا، تو بھائی کیا فائدہ ہوا یار؟ تو اس طرح کی بات نہ کریں، اجر ثواب آپ کو اتنا ملے گا جو آپ کے سوچ سے بھی پرے ہوگا، آپ کی بخشش ہو جائے گی، آپ کا بیٹا بھی بخشا جائے گا، اس کی وجہ سے آپ بھی بخشے جائیں گے۔ بھائی اس دنیا کے اندر تو رہنا ہی کتنے عرصہ ہے، دکھ کیا ہے، دکھ تو دھیرے دھیرے کم ہو ہی جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا ہی دکھ دیتا ہے اس دنیا میں کسی انسان کو جتنا وہ سہار کر سکتا ہے، بس انسان یہ سوچ کر کے، یہ تھنکنگ لے کر کے، تعلیم سمجھ کر کے چلے تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر عمل کی توفیق